أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو علیم بھی ہے اور قدیر بھی، حکیم بھی ہے اور صاحب الفت و محبت بھی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو صفات خدا کے مظہر بھی ہیں اور حجت خدا بھی ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. عرش عزائے سرکار سید الشہداء پر خدا نے ایک اور موقع عطا کر دیا کہ پھر ہماری اور آپ کی حاضری یہاں پر ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اختیار میں نہ اپنی حیات ہے اور نہ انسان کے اختیار میں اپنی موت کو دور کیے جانے کا ہنر. یہ زندہ رہتا ہے جب تک خدا چاہتا ہے، اور جب خدا چاہتا ہے تو اس کی دنیا سے روانگی کا وقت آ جاتا ہے. بلکہ سمجھیے تو بات بڑی آسان سی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. سورہ مبارکہ النحل میں مالک دو جہاں نے انسان کو پھر متوجہ کیا اس کی حیثیت یاد دلاتے. الفاظ آیات کا ترجمہ یہ کہ اللہ وہ ذات ہے جو انفس کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے حین موتہا، ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور جن کی موت کا وقت نہ ہو، فی منامہا، ان کی نیند کے اوقات میں ان کی ارواح کو قبض کر لیا جاتا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر پروردگار عالم سب کی ارواح کو اپنی بارگاہ میں جب بلا لیتا ہے،
رات کو سونے والے دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ کہ جو صبح بیدار ہو گئے اور ایک وہ جو صبح بیدار نہیں ہوئے. خدا نے ان دونوں کے درمیان ایک فرق بیان کیا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، بس خدا روک لیتا ہے اسے جس کے لیے وہ موت کا فیصلہ کر چکا ہو. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کے لیے موت کا فیصلہ نہ کیا ہو اس کو واپس پلٹا دیتا ہے وقت محدود اور معین کے لیے. تو واقعاً انسان کے اختیار میں کیا معاملات ہیں اور کیا معاملات نہیں ہیں. ان میں سے ایک معاملہ تو واضح ہے کہ کل تھی محرم کی 2 تاریخ یہاں کے چاند کے اعتبار سے، اور آج محرم کی 3 تاریخ 1440 سنہ ہجرت. اس فرش ازاں کی یہ 5ویں مجلس. کس کے نام اعمال میں کتنی مجالس کا اور ثواب باقی ہے اور کون اہل قبور میں شامل ہونے جا رہا، نہ مجھے اپنی خبر اور نہ کسی انسان کو اس کی اپنی خبر. البتہ زندگی آمد برائے بندگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار کی طرف سے زندگی ملی بندگی پروردگار کے لیے. بندگی سکھائے گا کون؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. زندگی سکھانے والوں میں، بندگی سکھانے والوں میں زندگی کے لیے بہت سارے آئیڈیل ہو سکتے ہیں. کسی کا آئیڈیل کوئی ہو، کسی کا آئیڈیل کوئی ہو. ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ کوئی کسی فنکار کو بنائے آئیڈیل، کوئی بنائے کسی گلوکار کو آئیڈیل، کوئی بنائے کسی بہت سخت جملہ کلاکار کو آئیڈیل. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے آئیڈیلز شخصیات عطا کی کہ ہر سن و سال کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے کوئی تو اٹھ کر پوچھے کہ مولانا میرے سن کا کوئی مثال کربلا میں نہیں تھی. تو شاید علم کی کمی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ کہ سب کے سب شخصیات نمائندگی کر رہی تھیں تمام عمرہائے انسان کے مراحل کی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو منزل تمہید پر بات یہاں تک مکمل ہو رہی ہے کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. پروردگار مجھے اور آپ کو قرار دے مولا حسین علیہ السلام پر رونے والوں میں سے. جس کو معرفت نصیب ہوتی جاتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی کیفیت پیدا ہوتی جاتی ہے. شاید کہ یہ تکرار ایام عزا انسان کے لیے اس انداز سے مفید ثابت ہوا کرتے ہیں جیسے تکرار اذان و اقامت، جیسے تکرار نماز واجب پنجگانہ، جیسے تکرار واجبات سال اور ماہ کے اعتبار سے. ایسے ہی ایام عزا انسان کو متوجہ کرتا، اور خاص طور سے اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. قرآن اور اطرت کے عنوان پر آپ کی خدمت مقدس میں اپنا سبق ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی کم حیثیت محسوس کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ نہ علم کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے کمال تو کوئی نہیں، نقص ہی نقص ہے. البتہ یقین یہ ہے کہ نقص ادھر ہے اور کمال ادھر ہے. جب کوئی نقص کمال سے منسوب ہو جاتا ہے تو پھر نقص نہیں رہتا، کمال میں تبدیل ہو جاتا ہے.
جب تک نقص کمال سے منسوب نہیں ہوگا نقص رہے گا. جب تک عبد عبد ہے اس میں نقص ہے. جب عبد رحمان ہو جائے تو نقص سے نکل کر کمال میں چلا جاتا ہے. تو کیا قرآن کی اہمیت ہے اور کیا قرآن کا مقام ہے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے حوالے سے نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے ایک خطبے میں نہیں، دو خطبے میں نہیں، متعدد خطبوں میں قرآن کے الفاظ کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنے الفاظ کو ہٹا کر قرآن کے الفاظ بعین ہی استعمال کیے. جتنے خطبات سید الرضی نے مولا متقیان کے جمع کیے اس میں آپ اگر بہت دقت سے غور کیجئے ایسا لگتا ہے جیسے یہ خطبے تلاوت کرنے والا وہی شخص ہے جو قرآن کے ماحول میں پروان چڑھا ہے. اس کے ہر کلام سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی خطبہ ایسا نہیں مولا کا کہ آپ یہ کہیں خطبہ علی ہے اور ذکر قرآن نہیں ہے. ارے مولا تو مولا، اگر مولا کے گھر میں خدمت گزار مرد تو مرد کوئی خاتون بھی ہو جائے تو متکلمہ قرآن ہو جاتی ہے. اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال تک جس خاتون نے ہر سوال کا جواب، ہر پوچھے گئے سوال کا جواب. عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کے باندھنے والی رسی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. اے ابن عباس، تم رسی قرآن سے ڈھونڈ سکتے ہو اور یہ فضا ہیں جو پوری کائنات تو قرآن سے ڈھونڈ لیتی ہیں. کبھی سفر حج کے واقعات میں حضرت فضا کا کمال دیکھی. ایک ایک بات پر، ایک ایک لفظ پر اپنی زبان سے کچھ نہ کہا 20 سال تک. آسان نہیں ہے. قرآن حفظ کرنا اور ہے، قرآن کے اندر اتر جانا اور ہے. حفظ قرآن تو یہ کہ انسان نے قرآن کو یاد کر لیا، لیکن اب کس سوال کے جواب میں کون سی آیت پڑھنا ہے. پوچھا تھا اس نے کہ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ قوم جن سے، قوم انسان سے؟ تو آیت پڑھی قوم انسان والی. جب پوچھا اس نے کہ بتائیے کہ آپ جا کہاں پر رہی ہیں؟ آیت پڑھی حج والی. پوچھا اس نے کہ سواری پر بیٹھیے گا، یہ میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ سکتی ہیں؟ آیت پڑھی وہ جس میں خدا نے اعلان کیا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا، کہ بھلا نامحرم کے ساتھ کوئی خاتون کہاں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بظاہر انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید اس موضوع پر آیت کہاں ملے گی کہ سواری ایک ہو اور سواری پر ایک شخص موجود ہو، اس پر کسی خاتون کو بٹھائے اپنے ساتھ جو نامحرم ہو. اس کے بٹھانے کی حرمت پر آیت کہاں سے آئے گی؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان و زمین میں کوئی اور بھی اللہ ہوتا اللہ کے سوا تو یہ فساد برپا ہو جاتا. اس نے سواری سے خود اتر گیا، آپ کو بٹھا دیا. ضعیف ہو چکی تھی، لے کر چلا، مکۃ المکرمہ پہنچا اور اب پوچھا جناب فضا سے بتائیے کہ آپ کے کچھ یہاں جاننے والے مکے آئے ہوئے ہیں، کچھ اہل گھر والے. کہاں؟ الفاظ کیا ہے؟ نہیں، نہ ہاں کا نہ کا، بلکہ آپ نے 4 آیتیں پڑھی. ایک داؤد کے نام کی، ایک محمد کے نام کی، ایک ابراہیم کے نام کی، ایک عیسیٰ کے نام کی.
مطلب تھا کہ 4 بیٹے ہیں کہ جو میرے حج پر آئے ہوئے ہیں. تو اگر قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے تبھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تعلم القرآن کے بعد تفقہوا فیہ، اور تفقہوا فیہ کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا واستشفوا بنورہ، اور تمہیں چاہیے یہ قرآن مجید کے نور سے شفا طلب کرو. فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ قرآن شفا ہے اس مرض کے لیے جو سینوں کے اندر ہوتا ہے. بہت سارے امراض ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ایسے امراض ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے، آپ نے وضو جیسے ہی کیا مصلی پر آئے ویسے ہی شیطان نے وسوسے شکم کا مسئلہ کھڑا کر دیا. اب فیل سی آ رہی کہ شاید وضو ہے کہ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. اس وقت بھی معصوم کی دعا موجود ہے. اپنے شکم پر اپنی انگشت شہادت سے دعا پڑھو، وسوسہ شیطان شکل نفخہ دور ہو جائے گا. جو طبیعت انسان وہ اپنے مقام پر ہے، جو وسوسہ شیطان وہ اپنے مقام پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآن مجید کیا ہے؟ شفا. اور چونکہ کبھی تذکرہ کر کے اور یہ بات مکمل نہ کی جائے تو لوگ بعد میں پوچھتے ہیں بتائیے وہ کون سی دعا تھی؟ تو بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم. اب میں اس کو یوں کہوں کہ آزمایا ہوا ہے تو غلط نہیں ہے. امام کے الفاظ اور قرآن شفا. اور کیسے ممکن قرآن شفا ہو اور وہ شفا نہ ہو کہ جن پر قرآن نازل ہوا؟ قرآن شفا ہو اور وہ شفا نہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کے لعاب رسالت میں اتنی شفا تھی، اتنی شفا تھی کہ کبھی سعد بن عبادہ جنگ کرتے کرتے پاؤں پہ تلوار لگی اور پنڈلی کے پاس سے ہڈی ٹوٹ گئی. لوگ انہیں اٹھا کر ہاتھوں پر پیغمبر کی خدمت میں لائے. آپ نے اپنے لعاب دہن کو عطا فرمایا. ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پیغمبر کا لعاب ملا گیا. اب گرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیکل سائنس جتنی ترقی اور ریسرچ کر لے، اس بات پر بہرحال ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام خدا نے جسم کا ایسا بنایا ہے، ہمارا کام تو خالی ملا کر باندھ دینا ہوتا ہے. اس کے بعد اندر کے سیلز آپس میں خود بخود اٹریکٹ کرتے ہیں سامنے والے کی طرف. اور یہ جملہ کوئی اور کہے تو بات شاید مناسب نہ ہو، مگر مجھے تو بہت بڑی علمی شخصیت ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کہنے لگے قبلہ آپ لوگ جو خدا کو دیکھتے ہیں وہ کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، کتاب سے پڑھتے ہیں. ہم نے خدا کو انسان کے سیلز میں آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے لعاب مقدس میں اتنی شفا تھی کہ اگر قبا کے علاقے میں ایسا پانی کہ جو کھارا ہے اور اللہ کے رسول کی وہاں پر آمد ہے اور آپ نے اپنے لعاب کی برکت کو منتقل کیا تو لعاب کی برکت نے پانی کے مزاج کو بدل دیا.
یاد رکھیے، نہ پانی میٹھا ہوتا ہے نہ پانی کھاری ہوتا ہے، پانی سے پانی ہوتا ہے۔ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی ذائقہ پانی کا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ذائقہ تو ہوتا ہی نہیں کسی شے کے اندر، بر روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا مطلب؟ کیا مولانا کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، ہم تو میٹھا بھی کھاتے ہیں، نمکین بھی کھاتے ہیں۔ اگر یہ لعاب نہ ہو، امام کے الفاظ ہیں، فرماتے آنکھوں میں پانی اس کا مزہ الگ، کان کا پانی اس کا مزہ الگ، دہن کا پانی اس کا مزہ الگ۔ اب اگر منتقل کر دیجئے، آنکھ والا پانی منہ میں لے آئیے، میں سخت جملہ نہیں کہوں کہ کان والا پانی لے آئیے، وہ سخت جملہ ہو جائے گا۔ امام کے الفاظ کے جو ذائقے تم محسوس کرتے ہو، خدا نے لعاب میں وہ خاص کیفیت رکھی ہے۔ چلیے بات اگر واضح نہ ہو رہی تو ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو آپ کو سارے ذائقے ریئل لگ رہے ہیں، اور ذرا سا ٹیمپریچر بدن کا اگر کچھ ڈسٹرب ہو جائے، بخار ہو جائے، 104 بخار ہو گیا، کمر میں درد ہے، اٹھا نہیں جا رہا، اور منہ کڑوا ہو گیا، منہ کڑوا نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ لعاب بھی ہے، انسان بھی ہے، لیکن اگر جسم کی مناسبت کے اعتبار سے درجہ حرارت بدل جائے تو ذائقے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ ذائقہ ختم ہو گیا؟ ابھی آپ پی رہے تھے وہ ٹھیک، میں پی رہا ہوں کڑوا ہے۔ اگر ذائقہ اسی کھانے میں تھا تو پھر یہ آپ کے لیے اور میرے لیے فرق کیوں کر رہا ہے؟ یا فرق اس لیے کہ امام کے الفاظ، اگرچہ ذائقہ امام نے بیان کیا مگر الفاظ مختلف ہیں۔ فرمایا پانی کا ذائقہ ہے، لیکن پانی کے ذائقے کو نہ میٹھا کہتے ہیں نہ کھاری کہتے ہیں، پانی کے ذائقے کو ذائقہ حیات کہتے ہیں۔ اور یہ اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جو بڑی شدید گرمی میں مر رہا ہو پیاس کی شدت سے، اور اسے ایک ڈراپ پانی اس کے گلے میں ڈالا جائے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ حیات۔ بات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ورنہ H2O کے اعتبار سے آکسیجن کا اس میں جو عنصر شامل ہے تو حیات سمجھ میں آ رہی۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ لعاب پر بات چلی تھی۔ عطرت کے 11 معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عطرت کہتے ہیں ایسے لعاب کو جس میں تراوٹ موجود ہو۔ میں اس لیے آپ کو یہاں تک لایا تھا چلا کے کہ آپ لعاب تک تو پہنچ جائیں۔ تو عطرت کے ایک معنی ایسا لعاب جس میں تراوٹ ہو۔ اب آئیے غور کیجئے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لعاب، اور آپ کے لعاب کے بعد پھر معصومین کے دہن مقدس کے لعاب۔ شاید ایک لعاب کا مطلب تو یہ جو ظاہری لعاب ہے، اور ایک لعاب کا مطلب کہ جو قول معصوم، جو علم معصوم، دہن مقدس معصوم سے پھیل گئے، اس کی اتنی تراوٹ ہے کہ لوگ عالم ہو گئے، عالم ہو گئے، مراج وقت ہو گئے۔ تو لعاب کی دو حیثیتیں ہیں، ایک مادی اعتبار سے، ایک معنوی اعتبار سے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں کبھی مادی اور معنوی جمع ہو گئی جب ابو ہاشم جعفری خدمت امام عسکری علیہ السلام میں پہنچے۔ اللہم صلی اللہ۔ اور یہ تو امام کے اصحاب میں شامل، 10ویں امام کے بھی صحابی تھے، 11ویں امام کے بھی اصحاب میں شامل۔
تو کہتے میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری موجودگی کے دوران ہندوستان سے، سرزمین ہند سے، انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن امام سے ملاقات کے لیے آیا، اور جب امام سے ملاقات کی تو ملاقات کے دوران امام علیہ السلام نے کسی مترجم کے بغیر، کسی ترجمہ کرنے والے درمیانی فرد کے بغیر 1 to 1 ملاقات کی، اور امام ان کی زبان میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ عرب نہ ہوں بلکہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں۔ ابو ہاشم کہتے ہیں ہماری سمجھ میں کچھ نہیں پڑ رہا تھا، جیسے کبھی کبھی وہ جب آپ عربی سنتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ عربی پڑھ رہا ہے، میں کیا جملہ استعمال کروں۔ اللہ اکبر، ممبر کے تقدس کا مقام سمجھیے، ہم نے انصاف نہیں کیا۔ جب ہم نے انتخاب کیا 2 رکعت نماز جماعت کے لیے کسی امام کو، ساری فہرست معلوم کی، اچھا کہاں پڑھے ہیں، مدرسہ کون سا ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، جسمانی عدالت بھی ہے کہ نہیں، سب سے مطمئن ہو کر تب جا کر 2 رکعت نماز کے لیے آپ نے اپنے آگے انہیں بڑھایا، اپنا امام جماعت قبول کیا۔ حالانکہ قسم خدا کی وہ نماز آپ کو زبانی یاد تھی، بلکہ اگر امام جماعت کہیں بیچ میں بھول جاتا تھا تو آپ پیچھے لقمہ دیتے تھے۔ جب بات ممبر حسین کی آئی، آپ نے کچھ نہیں پوچھا، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، کوئی جسمانی عیب، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کچھ نہیں۔ عدالت بھی ہے کہ نہیں پوچھا نا۔ حالانکہ ممبر سے پڑھنے والا جو الفاظ استعمال کر رہا تھا، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ عربی پڑھ رہا تھا، آپ کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ آیت پڑھ رہا ہے کہ روایت پڑھ رہا ہے، اور روایت کو آیت کہہ دے، آیت کو روایت کہہ دے، اور جوش خطابت میں تو یہ باقاعدہ لفظ استعمال کر گئے۔ ایک صاحب انتقال کر چکے اور عجیب بات کر گئے، جوش خطابت ہے کہ آج وہ آیت پڑھوں گا جو قرآن میں بھی نہیں ہوگی، جوش خطابت ہے۔ تو سامعین کے لیے کیا کہیے پھر آپ، یعنی 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے جب آپ نے امام جماعت کا انتخاب کیا تو آپ نے سب کچھ معاملات کو دیکھا، جبکہ آپ کو نماز پوری یاد ہے۔ اگر یہ کہ نماز بھولیں گے تو آپ بتا دیں گے، لیکن اگر مجلس پڑھنے والا کہیں آیت کو بھولے گا تو آپ کیسے بتائیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو باتیں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بات آ رہی تھی کہ امام کی خدمت میں ابو ہاشم جعفری بیٹھے ہوئے، اور ابو ہاشم کو عربی آتی ہے، ہندی نہیں آتی۔ ابو ہاشم سمجھتے تھے کہ امام کو بھی عربی ہی آتی ہے۔ اللہ اکبر، جب امام نے ہندی میں بات کرنا شروع کی، جیسے آپ گجراتی اگر بولتے ہیں، جب آپ کا امام آپ سے بات کرے گا تو گجراتی بولے گا، اور اتنی اچھی گجراتی بولے گا کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے امام گجرات میں کب آئے تھے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں سنتا رہا، سمجھ میں کچھ نہ آتا رہا، ماحول ان کے لیے اپنا تھا، میں اجنبی ہو گیا۔ جب ڈیلیگیشن ملاقات کر کے چلا گیا، میں نے مولا سے شکوہ کیا، مولا مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ امام نے ارشاد فرمایا سمجھنا چاہتے ہو کہ مولا یہ زبان اس میں آپ بات کر رہے تھے، یہ اگر سمجھا دیں مجھے یہ زبان کون سی؟ مولا فرماتا ہے اچھا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں کہ یہ ہندی زبان تھی، اس کے حروف تہجی اتنے ہوتے ہیں، اس کے مخارج یہ ہوتے ہیں، اس کے ضمیریں، اس کے ضرب الامثال اور محاورے اس انداز سے ہوتے ہیں۔ امام نے کوئی
لیکچر نہیں دیا، کوئی لیکچر نہیں دیا۔ امام نے فرمایا ابو ہاشم اٹھاؤ ایک کنکر کو۔ ابو ہاشم نے اٹھایا کنکر کو زمین سے، امام نے اپنے لعاب سے معطر کیا اور ارشاد فرمایا لو اسے دہن میں رکھ لو، اسے چوس لو۔ جیسے ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے وہ لعاب امامت سے معطر شدہ کنکر دہن میں رکھا، خدا نے مجھے بغیر پڑھے ہوئے، بغیر مدرسے میں جائے ہوئے 70 زبانوں کا عالم بنا دیا۔ زندہ باد، مردہ آباد۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ تو قرآن شفا ہے اور جو اطرت ہے وہ بھی شفا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ قرآن کو پہچانیے، قرآن شفا کس کاموں کے لیے؟ شفاء لما فی الصدور۔ الفاظ میرے اور آپ کے نہیں ہیں، الفاظ اس کے ہیں جس نے آغوش مادر سے قرآن شروع کیا تھا۔ اس سے بہتر قرآن اور کون جان سکتا ہے؟ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اور صدور کیا ہے؟ یہ صدور وہ نہیں ہے جو اردو کے صدر کی جمع ہے کہ ممنون گئے تو عارف آ گئے، آصف گئے تو ممنون آئے تھے، یہ جتنے بھی آئے تھے یہ صدور ہو گئے۔ نہیں، آئیے صدور کے لفظ کو پہچانیے سورہ مبارکہ والناس میں۔ پوری تفصیل تو پورے قرآن کی بیان کرنے کا وقت نہیں، سورہ والناس قرآن کا آخری سورہ جو ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ناس کہتے ہیں انسان کو، صدور کہتے ہیں سینوں کو۔ قرآن پڑھ کر آنکھ ٹھیک ہو جائے یہ کمال آپ نے نہیں کیا ہے، اور نہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی آنکھ، پڑھیے آیت الکرسی 3 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اور مولائے متقیان تو پڑھتے تھے آیت الکرسی ہر رات کو سونے سے پہلے، اور امام مجتبیٰ پڑھتے تھے ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف۔ موضوعات الگ الگ ہیں۔ آیت الکرسی پڑھیے عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، پھر آنکھوں پہ دم کر لیجئے، شفا ہو جائے گی۔ لیکن قرآن اس لیے آیا نہیں ہے۔ یہ پانی کیوں رکھا ہے آپ نے؟ کہا جی پینے کے لیے۔ اس سے منہ دھو لوں؟ دھو لیجئے، دھل جائے گا نا۔ یہ پانی رکھا پینے کے لیے، اس سے منہ دھو لیں، کہ دھو لیجئے۔ تو اگر میں نے اس سے منہ دھو لیا تو جس نے پانی رکھا تھا اس کے مقصد کو پورا تو نہیں کیا نا۔ اب اگر آیتیں پڑھ کے میں نے اپنے اعضاء و جوارح ٹھیک کر لیے تو جو نازل کرنے والے کا مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نازل کرنے والے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو ہارون مکفوف کیوں ہوتے؟ نابینا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا۔ بہت غور کیجئے گا۔ تو کیا جابر کو آیت الکرسی یاد نہیں تھی؟ کیا ہارون کو آیت الکرسی یاد نہیں تھی جو آنکھوں میں پڑھ ٹھیک ہو جاتے؟ نہ، منزل معرفت الگ الگ۔
کسی کو آنکھیں چاہیے بصارت کے لیے، کسی کو آنکھیں نہیں نور ولایت چاہیے بصیرت کے لیے۔ بات واضح ہوئی؟ تو پھر اپنے آپ کو سمیٹتا ہوں، آیت الکرسی پڑھیے وہ الگ موضوع، لیکن سینوں کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ والناس کا جملہ ہے، فی صدور الناس من الجنت والناس۔ یہ سینے، یہ جو آپس میں بھائیوں میں بہنوں میں رشتہ داروں میں یہ دل تنگ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میں بڑے احترام سے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں ورنہ بات تو بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، دیکھو ذرا اس کو، اپنے بچے کو اتنا آگے بڑھا دیا اس نے۔ اور کبھی کوئی ساتھ میں آ کے بیٹھ جائے، صاحب ثروت کے ساتھ کوئی غریب بیٹھ جائے تو آپ اپنے ذات دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، ارے یہ کہاں بیٹھ گئے یہاں پر آ کر، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ پہلے سمجھیں کہ صدور کی بیماریاں کیا ہیں، پھر سمجھیں کہ صدور کی بیماریوں کی شفا کیا ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں دل تنگ ہونے لگا، دل تنگ کیسے ہوتا ہے؟ جب سینوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جملہ آپ استعمال کرتے ہیں جی دل میں جگہ ہونی چاہیے، تو دل مثل کربلا ہو جائے تو جگہ ہو جاتی ہے۔ جب تک دل مثل کربلا نہیں ہے وسعت قلب نہیں ہے، اور جب دل مثل کربلا ہو جائے تو پھر اپنے ہی قاتل کو پانی پلانے پر حسین تیار ہو جائے۔ پھر بھائی بہن کی بات کیا، دشمن کو بھی، غیر مذہب کو بھی، اور چاہے بعد میں وہ حمایت کرے کہ نہ کرے۔ بس اسی اعتبار سے آج دو باتیں مکمل کرنا۔ ایک، سرکار سید الشہداء پانی پلانے والوں میں شامل تھے۔ حسین کے نام پر، سبیر حسین علیہ السلام پر ذمہ داری ہے کہ انسان دوست بنیے، اور انسان دوست ہی حسین دوست تھے۔ اگر آپ نے مسلک دوستی دکھائی تو پھر حسین سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ مسلک دوستی اور ہے، اس کی بھی اہمیت ہے اپنے مقام پر، اس کی اہمیت اپنے مقام پر۔ انسان دوست بنیے، اور یہ فرش عزا یہ ہم نے بچھایا صرف اپنے لیے نہیں ہے۔ اگر اپنے لیے بچھایا ہوتا تو گھر میں بچھا لیتے، دو چار لوگ بیٹھ جاتے، گھر کے لوگ بیٹھ۔ یہ بچھایا ہے تمام انسانوں کے لیے، عیسائی آ جائے، یہودی آ جائے، اور آ گیا تھا عیسائی۔ کون سا عیسائی؟ آج دل چاہتا ہے کہ کچھ تاریخ کربلا سے متصل ہوتے ہوئے، گرچہ 2 محرم کو امام کربلا پہنچے ہیں، اب یہ امام کے ساتھ کربلا پہنچا ہے ایک روایت کے اعتبار سے، یا امام کے کربلا پہنچنے کے بعد یہ الگ سے کربلا آیا ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ وہب بن عبداللہ کلبی۔ بہت مولا سے محبت کرنے والا کوئی مومن اپنے اعتبار سے محبت کرتا ہے، جی معرفت حسین ہو، معرفت حسین کے لیے آپ نے زندگی گزار دی، کتابیں پڑھیں، علماء سے ملاقات کی، بڑے بڑے زمانے کی مشکلات برداشت کر، تب کہیں کچھ حسین کی معرفت کی خیرات میں کچھ حصہ ملا۔ مجھے بتائیں وہاب کے پاس کوئی معرفت تھی؟ وہاب تو ایک نارمل عیسائی جوان ہے، اور کوئی مدرسے میں، کوئی مسجد میں، کوئی اپنے اعتبار سے گرجا گھر میں کوئی مذہبی شخص نہیں۔ کیا آپ کہیں جی بڑا کتابیں انجیل کا کوئی قاری ہوگا تو اس لحاظ سے حسین کو پہچان لیا ہوگا؟
وہب نے حسین کو پہچانا کیسے؟ صرف انسان دوستی کی حیثیت میں. یا ایک روایت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیثیت. منزل ذو حسن پر یہ جب امام کا کاروان پہنچا تو ایک روایت کا حصہ یہ کہ بادیہ نشین کہلاتے تھے وہ لوگ کہ جو صحرا میں زندگی گزارتے تھے. جہاں پانی جمع رہتا تھا وہ بیٹھ جاتے تھے، پانی ختم تو آگے بڑھ گئے. وہب انہیں عبداللہ کلبی اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے ساتھ خاندان کے لوگ جو تھے یہ وہاں پر رہائش پذیر تھے جہاں پر امام کا کاروان آ کر رکا. اور وہب گھر سے یعنی خیمے سے باہر گئے ہوئے تھے اپنے کام سے، اپنی جھونپڑی کہہ لیجیے اس کو. جب پلٹ کے واپس آئے تو دیکھا عجیب منظر تھا کہ جھونپڑی یا ان کے خیمے کے پیچھے پانی کا چشمہ ابلا ہوا تھا. اور آپ میں کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی صحرائی شخص کے لیے پانی کا چشمہ ہمارے لحاظ سے سمجھیے کوئی بہت بڑی نعمت مل جانا. خوشی سے بانچھیں کھل گئیں، یہ اردو کا محاورہ. اتنا خوش ہوئے پانی کو دیکھ کر، حیران. خوشی ایک طرف، حیرانگی ایک طرف. یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ اپنے خیمے میں داخل ہوئے، ماں سے پوچھا ماں یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیٹا ایک صاحب عزت شخصیت، ایک باوقار شخص عرب میں وہ یہاں سے گزرا ہے، وہ یہاں ہمارے پاس خیمے کے پاس آیا تھا. اس نے پوچھا خیمے کس کے؟ ہم نے تمہارا نام بتا دیا بیٹا کہ وہب کے خیمے ہیں. کہا کون وہب؟ کہا عبداللہ کا بیٹا. کلبی نسب بتا دیا. تو وہ جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے زمین پر نیزہ رکھا اور پانی ابل پڑا. بیٹا وہ پیغام دے گئے کہ جب بھی وہب گھر میں آئے تو ہمارے پاس بھیج دینا، ہمیں وہب سے ملاقات کرنی. جب ماں نے پیغام دیا تو وہب کہتے ہیں مجھے اس عظیم انسان سے ضرور ملنا ہے. کہ وہ کون ہے عظیم انسان کے جو اتنی محبت کا اظہار کر، ورنہ کون پوچھتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے غریب لوگوں کو جو جھوپڑی ڈال کے بیٹھے ہوں، پانی پر جیتے ہوں، انہیں کون عرب آ کے پوچھے گا؟ یہ گیا، امام سے ملاقات کی. اور جب امام کے چہرے کی زیارت ہو گئی، اللہ اکبر، وہ کلمہ کو اور تھے جنہیں حسین سمجھ میں نہیں آیا. یہ کلمہ پڑھے بغیر جب حسین کے چہرے کو دیکھتا تھا کلمہ سمجھ میں آ گیا. بڑا فرق ہے نگاہوں میں، وہ نگاہیں اور ہیں، یہ نگاہیں اور. مسلمان ہو گیا. ایک روایت تو اس انداز سے ملی، اور ایک روایت وہ ملی کہ جہاں یہ قافلہ محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچا، اور 2 محرم کو جب خیمے نصب ہوئے تو یہ بالکل فرات کا کنارہ تھا، اور 3 محرم کو عمر سعد کربلا پہنچا. آج 3 محرم ہے. آج کا دن وہ ہے خدا اس پر لعنت شدید نازل کر، لعن اللہ عمر بن سعد. وہ 3 محرم کو کربلا پہنچا، اور اس کے کربلا پہنچنے کی وجہ سے جو سب سے بڑی خرابی پیش آئی وہ یہ کہ امام کے خیمے نہر سے ہٹا دیے گئے. کیوں ہٹا دیے گئے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی فوج سے کہہ دیا مجھے خیمے یہاں لگانے. گرمی کا موسم ہے نا. جیسے ہی حضرت عباس اس بات کی خبر ہوئی کہ خیمے اٹھانے کے لوگ آ رہے ہیں، آپ آگے بڑھے. کیا جلال تھا! اپنی تلوار نکال کر ایک لکیر زمین پر کھینچ دی.
کہ خیمے تو بہت دور ہیں، تم اس لکیر کو عبور کر سکو تو آؤ۔ اتنا جلال تھا کہ جناب زینب کبریٰ کے پاس میرا مولا حسین پہنچا ہے کہ عباس کو یہاں بلایا جائے۔ شاید یہ روایت ہو، لیکن حقیقت تو یہ کہ مولا عباس کا جلال، لیکن جیسے ہی مولا حسین جناب زینب کبریٰ کا نام آگے بڑھے اور عباس کو بلایا گیا، سر جھکایا، وہی عباس جو ابھی تلوار نکالے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے خیموں کی قناتیں کھول رہے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام نے پوچھا تھا مولا عباس، امام سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا عباس اتنا جلال تھا کہ جلال اپنے مقام پر، اطاعت امام اپنے مقام پر تھی، جلال پیچھے تھا، اطاعت حسین آگے تھا۔ پھر پوچھا تھا عباس سے مولا نے کہ بھیا چاہتے کیا ہو؟ ترائی پسند ہے نا؟ بھیا رہو گے نہر بری، آؤ ہم خیمے ہٹا لیتے، ہماری طرف سے کوئی بات بنیاد نزاع نہ بنے، ہم ہٹا لیتے۔ حالانکہ مالک کون کربلا کا؟ حسین۔ معنوی اعتبار سے بھی، خدائی اعتبار سے بھی، اور 40,000 درہم دے کر 14 مربع میل قانونی اعتبار سے بھی مالک کون؟ حسین۔ اور اسی 14 مربع میل کے اندر یہ علاقہ آ رہا تھا، گویا اپنے گھر سے حسین کو ہٹا دیا گیا۔ مولا خیمے جب کھولے جا رہے ہوں گے، کوئی اور بات پریشان کر رہی ہو نہ کر رہی ہو، شاید بچوں کی پیاس یاد آ رہی ہو، گرمی کا موسم ہے، بچوں کا ساتھ ہے، بیویاں ساتھ میں، خیمے منتقل ہو گئے۔ اب جو خیمے لگے ہیں اس کو چاروں طرف سے لشکر یزید نے گھیرنا شروع کیا، اتنی فوجیں آ رہی تھیں کہ امام کے خیام کو چاروں طرف سے کم از کم تعداد جو 30,000 لکھی ہے، اور بہت سے بہت تعداد 9 لاکھ تک پہنچی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اطراف و اکناف میں اتنی فوج جمع شدہ ہو کہ ضرورت پڑنے پر اس کو یہاں بلا لیا جائے۔ تو کربلا کے میدان جب امام کے خیمے محصور ہو گئے، تب یہ آیا ہے قافلہ بادیہ نشینوں کا۔ ان کو لشکر یزید نے روکا نہیں، یہ گزرتے جا رہے۔ جب دیکھا کہ کچھ خیمے ہیں جن کو گھیرا گیا ہے، تو ماں قمر نے کہا بیٹا وہاں پوچھ کر تو کس کے خیمے ہیں یہ؟ سلام ہو اطاعت گزارے والدین اولاد پر، چاہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کا اطاعت گزار تھا تو اس لیے چلا گیا، کوئی بہانے نہیں کیے، اس نے گیا۔ اور جیسے ہی بڑھا امام کے خیام کی طرف، امام کے خیام سے مولا عباس کو امام نے روانہ کیا، جاؤ دیکھو یہ شخص ہمارے قریب آنا چاہتا ہے، اسے سمجھا بجھا کر واپس کر۔ حضرت عباس سے اس کی ملاقات ہوئی، وہب کی۔ وہب پوچھتا ہے کہ اے عرب برادر بتائیں یہ خیمے کس کے؟ مولا عباس فرماتے ہیں آپ کو اس سے کیا مطلب، اپنا کام کیجئے، سوال آپ کا خیمے کس کے ہیں؟ تو یہ خیمے کسی مظلوم کے ہیں، کسی مسافر کے خیمے۔ عجیب جوان ہے، اس جواب پہ اکتفا نہیں کیا اس نے، پھر کہتا ہے آپ کو اسی مظلوم کا، اسی غریب کا واسطہ، آپ مجھے نام بتائیں گے اس کا؟ جب مولا عباس کو قسم دے دی، مولا عباس نے پلٹ کر مولا حسین کی طرف دیکھا، آقا اب کیا کروں؟ فرمایا بھیا اس سے بتا دو یہ رکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور جیسے ہی نام بتایا کہ حسین ابن علی کے خیمے ہیں، وہاب اپنی ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا ماں حسین کے خیمے ہیں یہ۔ بیٹا کون حسین کا؟ علی کا بیٹا۔ بس یہ سننا تھا، قمر کھڑی ہو گئی،
کہا بیٹا یہ وہی حسین ہے جو مباہلے میں اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ اجرکم اللہ رونے والوں. بیٹا اب اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والے، باقی جتنے لوگ سب کو فارغ کر دو، ہم ادھر چلیں گے. تاریخ کے اعتبار سے وہاب کی شادی بالکل نئی نہیں ہوئی ہے. آپ کی اہلیہ کا نام لکھا ہے تاریخ میں ہانیہ. تو یہ 3 افراد، قمر، ہانیہ اور وہب، تینوں خدمت امام میں آ گئے. قمر آگے امام کے پاس پہنچ کر کہتی ہے مباہلے والے سید، ہم عیسائی ہیں، بڑا احسان آپ کا ہماری ذات پر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی نصرت کریں، آپ کی مدد کریں، جو ہو سکتا ہے ہم سے. امام فرماتے ہیں مگر میں تمہاری مدد قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم میرا مذہب قبول نہ کرو. خاتون کہتی کہ اس میں اب اور قبول کرنے میں کیا کسر رہ گئی، ہم آ گئے، اب جو آپ کا مذہب وہ ہمارا مذہب، جو آپ کا دین وہ ہمارا دین. کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہو گئے تو ایک پریشانی تھی وہاب کی ماں کو، شب عاشور. ہر بی بی تو جو اس کو دعائیں یاد ہوں گی، جو صورتیں یاد ہوں گی، جو واقعات یاد ہوں گے بزرگوں کے، وہ سناتی ہوں گی اپنے بچوں کو، دیکھو اس طرح جنگ کرنا ہے، تمہارے دادا وہ تھے، نانا وہ تھے، ایسا جہاد کیا تھا. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے بیٹے کو بٹھا کے عجیب بات کہتی تھی، بیٹا وہاب دیکھیں ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی عبادتوں کا کوئی عنوان نہیں ہے. بیٹا آج تک تجھ سے تیری ماں نے کچھ نہیں مانگا، آج تجھ سے ایک چیز مانگ رہی ہے بیٹا، جو تو نے میرا شیر پیا ہے اس کے بدلے مجھے اپنے گردن کا خون دے دے. کہا ماں آپ مطمئن رہیے، کل میں ہے ایسی قربانی اپنے آپ کی پیش کروں گا کہ نام میرا شہیدوں میں لکھا جائے گا. ہائے حسین، 10 محرم کا دن نمودار ہوا، پھر بھی جتنی پریشانی اس فیملی کو ہو سکتی ہے کسی اور کو نہیں. خدا معلوم کبھی جس نے جہاد نہ کیا ہو، کبھی تلوار کا مقابلہ نہ کیا ہو، عیسائی ہے ماضی میں، یہ کیسے لڑے گا؟ اللہ اکبر. جب وقت رخصت وہب جو تاریخ نے بیان کیا، وہب آئے ماں کی خدمت میں، اماں میں جا رہا ہوں مولا کی خدمت میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی شریک حیات سے مل لوں. فرمایا بیٹا مل لو، مگر خیال رکھنا کہ کوئی کچھ عورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا پرست ہو جائیں، ذرا خیال رکھنا بیٹا. وہاب آئے، عجیب حال دیکھا ہانیہ کا، اپنے خیمے میں اپنے سر کو زانو پر رکھے ہوئے زاروں قطاروں رہی. وہاب کے قدموں کی آہٹ سن کے سر اٹھایا. وہ آپ پوچھتے ہیں اس لیے رو رہی ہو کہ میں جا رہا ہوں؟ کھڑی ہو گئی مومنہ، کہتی ہے نہیں وہاب اس لیے نہیں روتی کہ تو جا رہا ہے، اس لیے رو رہی ہوں کہ میں کاش ایک مرد ہوتی تو میں بھی اپنی جان آقا حسین پہ قربان کرتا. لیکن یہ اسلام کا قانون ہے کہ خواتین بے جہاد نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاب کا دل اور بڑھ گیا. اللہ اکبر، آپ سمجھ سکتے. لیکن وہاب سے کہتی ہے خاتون، اچھا ایسا کر وہاب جانے سے پہلے مجھے مولا کے پاس لے کے چل، مجھے مولا حسین کے سامنے کچھ اس سے باتیں کرنا ہے. وہاب لے کر آئے. امام نے ان 2 نوجوانوں کو، میاں بیوی کو آتے ہوئے دیکھا، بڑی محبت سے اپنے قریب بلایا. ہاں وہاب کہو کیا بات ہے؟ کہا مولا یہ ہانیہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. ہانیہ کہتی ہے مولا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے کوئی زندگی کی خوشی نہیں دیکھی. مولا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی دن کتنے گزرے شادی کو، میرا شوہر شہادت کے لیے جا رہا ہے،
مولا اب اس کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ اس سے کہیے کہ مجھے کنیزی زینب میں دے دے، کم از کم میں ادھر ادھر بھٹکنے سے، پریشانی سے بچ جاؤں گی۔ ہائے تجھے کیا خبر تھی اے ہانیہ کہ جس زینب کے سائے کو تلاش کر رہی ہے شام غریبہ، زینب کی چادر باقی نہ رہے گی۔ ہانیہ تجھے اندازہ نہیں تھا کہ شام غریبہ میں کیا قیامت آنے والی۔ پھر کہتی ہے مولا سے کہ مولا اس سے ایک بات اور کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کر لے کہ میرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھے۔ پہلی بات تو آسان تھی، دوسری بات آسان نہیں ہے۔ امام خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا جملہ ہے، وہب میدان کربلا میں آئے، حیران ہے لشکر یزید کہ کوئی عیسائی اس طرح سے حسین کے لیے جہاد کرے گا۔ ایسا جہاد کیا، اس نے کبھی تلوار بازی نہ کی تھی، وہ میدان میں آیا تو شجاعت کی داد لے کر گیا۔ تلوار چلاتے چلاتے ایک وقت ایسا آیا کہ اکیلا کب تک لڑتا، جب زخمی ہو کے گرنے لگا، مولا کو سلام کیا۔ اور ماں اتنی بیتاب تھی، ماں اور شریک حیات، کہ ابھی ان پر کوئی شرعی معلومات نہیں تھی، یہ باہر نکل اپنے خیمے سے اور چاہتی تھی کہ منظر دیکھیں وہب کی لڑائی کا، اور ماں تو اس لیے بیتاب تھی کہ دیکھوں کہ میرا بیٹا پلٹ کے واپس نہ آ جائے۔ اس کی بے چینی دیکھ کر لشکر یزید سمجھے کہ کسی ماں کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے شہید کیا آل محمد کے جانثاروں کو۔ ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کیا گیا، ماں بھی دیکھ رہی ہے، شریک حیات بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا زخمی کیا تھا، گرایا گیا، سر تن سے جدا ہو رہا تھا۔ ظالموں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس سر کو اٹھا کر، کٹے ہوئے سر کو اٹھا کر قمر کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی ماں کی قدموں میں آ کے سر وہب کا گرا، اٹھایا۔ عجیب ماں ہے، عجیب ماں ہے، نہ تو اسے چوما ہے، نہ سینے سے لگایا ہے، نہ بچے سے اظہار محبت کیا ہے، اس لیے کہ اظہار محبت تو وہ کرے، سینے سے وہ لگائے جسے یہ خیال ہو کہ میرا بیٹا چلا گیا۔ اللہ اکبر، ایسے کوئی جملے نہیں تھے اس خاتون کی زبان پر۔ اٹھایا سر کو اور واپس دے کے مار دیا کہ ہم جو دے دیا کرتے ہیں وہ لیا نہیں کرتے۔ ارے اے تاریخ پڑھنے والوں، پہلے وہب کی ماں کو سمجھو، پھر اکبر کی ماں کو سمجھنا۔ ارے جب وہب کی ماں ایسی ہو تو اکبر کی ماں کس مقام؟ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آج جمعے کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اکبر کے رخ انور کا واسطہ، اکبر کی دکھیاری ماں کی عظمت کا واسطہ، پروردگار واسطہ آل رسول کا، واسطہ شہیدان کربلا کا، واسطہ جناب زینب کی چادر کی عظمت کا۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری ذریت و اولاد کو ناصران امام میں شامل فرما لے۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ پروردگار تو حسین کا بھی رب ہے نا، جب کوئی حسین کی بارگاہ سے خالی نہیں جاتا تو تیری بارگاہ سے خالی کیسے جائے گا؟ ہم حسین کے ماتمدار ہیں، خدایا تمام ہماری حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں کربلا مولا کی زیارات نصیب فرما، کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم کو بھی، ہمارے آبا و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.